ابو جہل کہہ رہا تھا کہ بڑے لوگ ایمان لائیں تو ٹھیک ہے، تیرے سر پہ تو چھپر بھی موجود نہیں ہے، تو نے کیوں کلمہ پڑھ لیا؟ چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ جو ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھی، دبلی پتلی خاتون، بڑھاپے کے اخیر ایج پہ پہنچ چکی تھی، انہوں نے ابو جہل جیسے سردار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اوے ابو جہل، اس ہڈیوں کے ڈھانچے سے ایک جان نکل سکتی ہے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیزہ مارا، ناف کے نیچے نیزہ مارا، جس کی انی منہ سے نکل آئی، اور اس ضعیفہ خاتون نے طلب کر کے اپنی جان دے دی۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ کے خون کی سرخیوں کا وہ اجالا اٹھا مکہ میں کہ اس کے بعد جیسے ایمان کا سیلاب آ گیا ہو، کہ ابو جہل اور اس کی ٹیمیں ایک بھی آدمی کو اسلام سے ہٹا نہ سکی، جس کے نتیجے میں بدر کا مارکا ہوا، احد کا مارکا ہوا، خندق و تبوک کے مارکے ہوئے، ہٹاتے ہٹاتے ایک دوسرے کو چھوڑانے کی اسکیمیں چلاتے چلاتے مکہ والے تھک کر چور ہو گئے۔ ایک دن آنکھیں کھولی تو پورا حرم ایمان والوں سے بھر چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ بلال کعبے کے چھت پر کھڑے ہو چکے تھے اور توحید کی صدائیں بلند کر کے فتح مکہ کے دن دنیا والوں کو بتا دیا کہ جتنا تم گھٹانے کی کوشش کرو گے، اسلام اتنا ہی عروج پکڑے گا۔ یہ وہ پودے نہیں جن کو سکھایا جا سکے، جس کو ایک مرتبہ بھی جن جڑوں کو نبوت کے دریا کا پانی نصیب ہو گیا ہے، وہ دنیا اپنے اندر ذلیل تو ہو سکتی ہے لیکن کسی با کلمہ کو بے کلمہ نہیں کر سکتی، کسی مسلمان کو کافر نہیں کر سکتی۔ تو آج تک پوری ہماری تاریخ رہی ہے کہ کوئی بھی ظلم و زیادتی کے ذریعے، کسی بھی لالچ کے ذریعے، کسی بھی اسکیم کے ذریعے کسی ایک بھی مسلمان کا پوری دنیا میں ایمان چھیننے میں کوئی کامیاب ہی نہیں ہوا۔ ہاں اگر نقلی داڑھی ٹوپی والا کوئی آ گیا تھا غلطی سے، یا نقلی جو ہے مسلم قوم میں بیٹی کی صورت اختیار کرنے والی کوئی آ گئی تھی غلطی سے، تو اس کا اخراج ضروری تھا، کیونکہ نقلی لوگوں کو اسلام کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ کبھی نہ کبھی ان کے چہروں کا نقاب نوچ کر کے انہیں قوم کے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے۔ جیسے کچھ نقلی داڑھیوں نے مسجد نبوی میں جگہ بنائی تھی، کچھ نقلی عورتوں نے مسجد نبوی میں جگہ بنائی تھی، پیغمبر منبر پر کھڑے ہوئے کہا نکلتے ہو کہ نام لے لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد بھائی جب پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والا نقلی ہو سکتا، بہت اچھا جملہ، تو آج کے امام کے پیچھے پڑھنے والے کی کیا گارنٹی نہیں؟ پیغمبر کے پیچھے پڑھ رہے تھے وہ لوگ، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ اچھا ابھی تک عورتوں کو مسجد سے الگ نہیں کیا گیا تھا تو سب تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اتنی تعداد میں نکلے کہ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے پیچھے رہ گئے تھے، تھوڑا پچھڑ گئے تھے، گھر پہ تھے، پیچھے تھے، تو جلدی جلدی بڑھے جا رہے تھے مسجد کی طرف کہ یارے جو ہے لگتا نماز چلی جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی۔ اتنے میں دیکھا بھر بھر مر